سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين
طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پہ. اب میں دعوت دیتا ہوں حسین ملک سے کہ وہ تشریف لائے. اب درود بھیجیں محمد و آل محمد پہ. پھر سے صلوات پڑھیں. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. چلتے نوکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے نوکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گٹھنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ جلتا دیکھ کر. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید. دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید. ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پہ. اب میں دعوت کلام دیتا ہوں سید میسم اور محمد علی رضا صاحب سے تشریف لائیں. اب درود بھیجیں محمد و آل محمد پہ.
بارے دیگر صلوات. اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا. اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا. زینب کی لو خبر عابد ناتوان، بازار شام آ گیا. دشت بلا کو چھوڑ کر، خاک شفا کو اوڑھ کر، اے فخر کبریا سنو کہتی ہوں ہاتھ جوڑ کر. کیسے کرے گی ماں اے میرے نوجوان، بازار شام آ گیا. اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا. قسمت کی پاسباں ہے وہ، خیر النساء کی ماں ہے وہ. غربت کی انتہا ہوئی، غیروں کے درمیان ہے وہ. شہزادی جنا سہتی ہے سختیاں، بازار شام آ گیا. اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا. قاتل تیرا میرے پسر سجاد کا ہے ہم سفر. کام تو نہیں ہے یہ ستم، کہتا رہا ہے وہ مگر. کیسے سہے بلا بیمار کارواں، بازار شام آ گیا. اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا. میں نے سنی ہے یہ صدا، کہتے ہیں شام میں شکی، بدلہ علی کا لیں گے ہم بنت علی سے آج ہی. پتھر سے ہے بری لوگوں کی جھولیاں، بازار شام آ گیا. اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا. پالا ہے جس نے عمر بھر اکبر تجھے حجاب میں، غازی کے سامنے بھی وہ بیٹا رہی حجاب میں. غیروں میں بیردا آتی ہے علامہ، بازار شام آ گیا. اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا. صلوات. ماشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. اب میں دعوت اکرام دیتا ہوں سید نسیم الحسن صاحب سے، وہ تشریف لائیں. اب درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. بارہ دیگر صلوات. ایک مرتبہ بلند آواز نہ صلوات پڑھو پاک کا نظام. محمد علیہ
مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد. درود پڑھیں ایک مرتبہ. یہ سوچنا ہی عبث ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی، ادھر ہے ذات محمد ادھر صفات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی. عزم کیجئے راستہ مل جائے گا، عزم کیجئے راستہ مل جائے گا، سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا، بس مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، دو قدم چلیے خدا مل جائے گا. ماشاءاللہ. جی سید بسم اللہ، بسم اللہ سید. یا کوئی مثال شاہ مشرقین بن نہ سکا، خدا کا نور محمد کا نور عین بن نہ سکا، نبی بنا دیے سب اور وسیع بنا ڈالے، خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا. درود پڑھے محمد والے. میں فقط آل محمد کی ثنا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں انہیں حد سے بڑھا دیتا ہوں، ان کے درجات اور کمال مجھے کیا معلوم، جو محمد نے کہا ہے وہ سنا دیتا ہوں. درود پڑھے. رب کونین کے ہر رازوں کو علی کہتے ہیں، رب کونین کے ہر رازوں کو علی کہتے ہیں، دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں، تو کہتا ہے کہ علی جزو عبادت ہی نہیں، ہم تو رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں. درود پڑھے محمد. آج اشرف صاحب دیاں ساریاں دبائیاں میں پڑھ جڑیاں بس انشاءاللہ. یا آقا بندہ سید مکا کے جاتے میں بھی اجکار. بسم اللہ بسم اللہ. تو نے سمجھا ہے جب تجھ سے عدو لڑتا ہے، تو نے سمجھا ہے کہ جب تجھ سے عدو لڑتا ہے، بھائی لڑتا ہے پسر لڑتا ہے کہ تو لڑتا ہے، اپنے بیگانوں کی میدان میں ہوتی ہے تمیز،
یار لڑتے نہیں میدان میں لہو لڑتا ہے. ایک مرتبہ پھر درود پڑھیں. قلندروں نے اسے باب اصول سمجھا ہے، جس کے دل میں کلام رسول لکھا ہے. منافقو جنت کے مت خواب دیکھو کہ جنت کے در پہ نام بطول لکھا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. ایک دو مثل اسلام دے، اس کے بعد دعا انشاءاللہ. درود پڑھے محمد والے محمد. آنکھوں سے روائے عشق کا دریا نہیں دیکھا، آنکھوں سے روائے عشق کا دریا نہیں دیکھا. ہر بچے نے جلتا ہوا خیمہ نہیں دیکھا. یوں جیت لیا عباس نے دریا پہ لڑائی، یوں جیت لیا عباس نے دریا پہ لڑائی. پانی پہ کبھی پھر پہرا نہیں دیکھا. اکبر کے جنازے پہ قیامت کی گھڑی تھی، اکبر کے جنازے پہ قیامت کی گھڑی تھی. شبیر کو ایسا کبھی روتا نہیں دیکھا. شبیر کو ایسا کبھی روتا نہیں دیکھا. کیوں دیکھ کے روئے نہ تکی اپنا برادر، کیوں دیکھ کے روئے نہ تکی اپنا برادر. زہرا کی طرح گر کوئی اجڑا نہیں دیکھا. آنکھوں سے روائے عشق کا دریا نہیں دیکھا. درود پڑھے محمد والے محمد. قرآن کو اجازت بیانی دے دی، قرآن کو اجازت بیانی دے دی، اسلام کے دریا کو روانی دے دی. علی اکبر کے لہو سے شبیر نے دین محمد کو جوانی دے دی. درود وجہ محمد والے محمد میں. اب میں دعوت کلام دیتا ہوں صرف 2 منٹ کے لیے رضوان ملک صاحب سے، وہ تشریف لائیں. اب درود وجہ محمد والے محمد میں.
صلوات وچ خواب دے میں تکیا اکبر دے سر گم گئے وچ خواب دے میں تکیا اکبر دے سر گم گئے او خونی شام پیا او خونی شام پیا سارے سویر گم گئے وچ خواب دے میں تکیا اکبر دے سر گم گئے وچ خواب دے میں تکیا اکبر دے سر گم گئے کربل ریاض قربان جیوے باطل قربان جیوے باطل رتبے شہادتانو دے کے او چہر گم گئے رتبے شہادتانو او دے کے او چہر گم گئے وچ خواب دے میں تکیا اکبر دے چہر گم گئے او خونی شام پیا او خونی شام پیا او سارے سویر گم گئے وچ خواب دے میں تکیا اکبر دے سر گم گئے سلو درود وجہ محمد والے محمد پہ پھر بھی درود وجہ محمد والے محمد پہ صلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے صلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے کردار کے قابل ہو جائیں ذکر علی سے ہم جیسے گفتار کے قابل ہو جائیں یہ اشک نہیں آنکھوں کا وضو ہم اس لیے اکثر کرتے ہیں سرکار محمد مہدی کے دیدار کے قابل ہو جائیں اللہ اسی طرح درود بھی پڑھتے آئیں اور آگے آگے تشریف لے آئیں اللہم صلی علی محمد والے آگے آگے آ جائیں نہیں تو پھر میں ربائیاں تو وہ شاہ صاحب نے ختم کر گیا جی انہیا کہنے میرے کو کہ آج دی مجلس شاید ربائیاں سننی پہ جائیں تو ہم اگے آگے آ جاؤ گے تو پھر آغا صاحب نے میں ممبر کی دعوت دیاں گا جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہے جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہے اس کا کہاں ہے کام کہے یا علی مدد اکمل ہوا دین بھی حیدر کے نام پر مومن کا ہے سلام کہے یا علی مدد یا ہم کو کہیں کتابوں سے یہ تو نہیں ملا ہم کو کہیں کتابوں سے یہ تو نہیں ملا بے صوم و صلاۃ مودت حرام ہے ہم کو اگر ملا ہے تو کتابوں سے یہ ملا بن حب اہل بیت عبادت حرام ہے
پھر بھی درود بھیجو محمد والے محمد پہ. تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، دیں گے سب اقوام تیری ذلت کی گواہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، میں کاٹ کے رکھ دوں گی مفتی کاظم کے قلم کو، گھر گھر پہ سجاؤں گی غازی کے علم کو. پھر بھی درود بھیجو محمد. میں تو پڑھ لوں نا پہلو، میں نے تو ایک سے پاسے لگ لین دیو، آگا صاحب پڑھیں، لیکن ریکارڈنگ جڑی ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو یہ مجالس یہ تعلیم محمد والے محمد ہے، ہم کو کسی سے کچھ نہیں کہنا، ہم کو صرف اپنوں کی جو ہے اتنی تعریف ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ہم کیا جنات فرشتے انسان سبھی لگے رہیں، یہ پانی سبھی کا سبھی سمندر سیاہی بن جائے، اور جو جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، لکھنے والے یہ لگے رہیں، ان کے فضائل ہم نہیں بیان کر سکتے. فضائل خدا کی طرف سے آل بیت محمد کو ملے اور مصائب امت مسلمہ نے دیے، ان کی بھی انتہا نہیں ہے. اب درود بھیجو محمد والے محمد میں. یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے، یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے اور آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے. اس کی عظمت میں زمانے کو بتاؤں کیسے، باوضو ہو کے بچھونے سے ڈر لگتا ہے. درود بھیجو محمد والے محمد. ٹائم کافی ہو گیا تو میں اب دعوت کلام دیتا ہوں. خطیب آل بیت محمد ہمارے ہوئے مہمان لاہور سے محمد آصف رضا الوی صاحب تشریف لائیں اور درود بھیجو محمد والے محمد میں. دعائے ظہور حجت دورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی آزئی ساعتم وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ارزاک عطاء وتمتعو فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا سیدتی یا غیثینی یا فاطمتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین. الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بلندتر صلوات. صلی اللہ محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول. دعا ہے کہ خالق محمد و اہل بیت محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. میرا مالک ان 3 دنوں میں ہم منبر حسین سے جو حق بیان کرتے رہے وہ ہمارا مطلق العنان اور مدبر الامور مولا جو اپنے رخ انور پہ پردائے غیبت کو سجائے ہوئے ہے وہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جن مومنین نے جیسے بھی اس ذکر پاک میں شمولیت فرمائی میرا مالک ان کی نیت کے مطابق انہیں اجر عطا فرمائے.
उनके जितने भी मरहूमीन हैं वो क़यामत वाले दिन उठें, एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में दामने अहले बैत हो, लिवाइल हम्द का साया नसीब फरमाए। मेरा अल्लाह हमें मरने से पहले करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए, मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए, मौत की आखिरी हिचकी हो और रसूल की बेटी राजी हो। चंद बीमार हैं, ज़ौजा शेख नासिर अली, हाजी हादी हैदरी और इसके अलावा जितने भी मोमिनीन बीमार हैं, आप दुआ फरमाएं सदका बीमारी करबला का मौला उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद सारे साहबान मिल के बाबा से बुलंद पढ़े। जी इजाज़त है, सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया जाए। कल की गुफ्तगू हमारी इस नहज पे पहुंची थी कि इस्लाम एक आलमगीर तहरीक का नाम था। दो कुव्वतें ज़रूरी होती हैं, एक माली कुव्वत और एक अफराती कुव्वत। जिसने माल दिया वो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने मेहनत की और अफराद दिए वो हज़रत इमरान। लेकिन आज इन दो हस्तियों का तज़किरा क्यों नहीं? सिर्फ वजह यह है कि वो सैयदा की माँ हैं और ये अली के बाप हैं। उस्ताद कमर जलालवी ने कहा था, बस इस खता पे तुझे इस जहां ने छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा है। कल एक फिक्र एक पैगाम, आज फिर चंद फिक्रें चंद पैगाम ज़हन इंसानियत के लिए, अक्ल मुसलमान के लिए। क्योंकि मासूम का फरमान है, जैसे जैसे दुनिया इल्म के करीब आएगी वैसे वैसे अहले बैत के करीब आएगी। जैसे ज़माना रिसर्च करता चले जाएगा वैसे ही आले मोहम्मद समझ में आते चले जाएंगे, इनके अहकामात समझ में आते चले जाएंगे, इनके फरमूदात समझ में आते चले जाएंगे। आज अगर कोई ये कहता है कि हज़रत इमरान ने कलमा नहीं पढ़ा, मैं पहला एक फ़िक्रा मौला की इज़्ज़त का बयान करके सिलसिला इमामत को शुरू करते हैं कि आज की गुफ्तगू ज़िक्र इमामत पे है। अगर हज़रत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा तो हमें बताया जाए कि इस्लाम की पहली दावत किसके घर में हुई? जब खुदा ने हुक्म दिया था मेरा हबीब अपने करीबियों को दावत ईमान दो, तो ये इस्लाम की पहली दावत कहां हुई? ये हजरत इमरान के घर में हुई। अहले इल्म आप तशरीफ फरमा है, मैं बड़ी सादा सादा बातों से नतीजे देने का आती हूं। हजरत इमरान का घर कहां था? मक्का में। अल्लाह का अपना घर कहां था? तो जब अल्लाह का अपना घर था तो बात हजरत अबू तालिब के घर में की। जब खुदा का अपना घर था, घर भी छोटा नहीं, दो नबियों से बनवाया हुआ घर था, बैतुल्लाह है। मेरे अल्लाह, जब तेरा अपना घर है, आपको खबर है इस इमरान ने आपका कलमा नहीं पढ़ना, तो आप अपनी बात अपने घर में करें। आप अपने हबीब से कह दे हमें क्या जरूरत है, हम एहसान है, जब इसने कलमा ही नहीं पढ़ना फिर मेरी बात है मेरे घर में होनी चाहिए। आप इन 40 कुफार को बैतुल्लाह में बुलाएं, काबे की दीवार के साथ टीक लगाएं, मेरी वहदानियत की बात करें, अपनी रिसालत की बात करें, कलमा हक फैलाएं। इस्लाम की पहली दावत है, बात अल्लाह की है, हो अबू तालिब के घर में रही है। बात तौहीद की है, हो इमरान की हवेली में रही है। बात अल्लाह की वहदानियत की और रसूल की रिसालत की है, हो अली के घर में रही है। जब हमने उलमा इकराम से पूछा, जब अल्लाह का अपना घर था फिर मजबूरी क्या बन गई थी कि बात हजरत इमरान के घर में हुई, इस्लाम की पहली दावत इस घर में क्यों हुई? तो हमें उलमा इकराम ने एक ही जवाब दिया, असल में मजबूरी नहीं थी, वजह यह थी कि अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए थे। अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए थे, अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए थे। इसका मतलब तू अंदर से मान गया रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं, अल्लाह के घर बुत। ये जो हर कबीले ने अपने अपने बुत बनाए हुए थे, हमें बताओ बनी हाशिम का बुत कौन सा था? हर खानदान का। यार अगर कलमा नहीं पड़ा था फिर 17 साल नबी हज़रत अबू तालिब के घर से रिज़्क़ कैसे खाते रहे? मुसलमान नात खां नाते पढ़ते हैं, तेरा खावा तो तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तू जिसका खाए तू तो उसका गाए। और जिस घर से नबी खाते रहे। सही बुखारी में एक हदीस लिखी है जहां यतीमों के बयान है, वहां पे एक हदीस लिखी है रिसालत बाप की कि जो किसी यतीम को पाले वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरे हाथ की 2 उंगलियां। जो किसी यतीम को पाले,
تھوڑی اب زحمت فرمائیں. وہ تو نبی کے ساتھ ہوگا، اور جو نبی جیسا یتیم پالے، خدا کے قرب میں ایسا قبول ہو جائے، ہر ایک نفس حق کا حصول ہو جائے. رئیس مکہ یہ کس قدر شرف ہے تیرا، یتیم در پہ پلے اور رسول ہو جائے. دو ہستیوں کا احسان لیں. اب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ہم ذکر رسالت سے دہلیز امامت پہ آنے لگے. ایک لمحہ آپ کا ضائع کیے بغیر آئیں دہلیز رسالت سے دہلیز امامت پہ آئیں. دو ہستیوں کا احسان، ایک حضرت عمران اور ایک جناب خدیجہ. ٹھیک ہوگا جی؟ کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کوشش کی کہ مختصر سے وقت میں آسان طریقے سے ان دو ہستیوں کے احسانات آپ کے سامنے پڑے جائیں. ایک حضرت عمران اور ایک جناب خدیجہ. خدا نے کہا میرا حبیب میں کسی کا قرض نہیں رکھتا، دو ہستیوں تیرے اوپر احسان کیے. ایک حضرت عمران ہے، ایک یہ بی بی ہے. ایک نے دولت کی حد کی ہے، ایک نے محنت کی حد کی ہے. اور میں اللہ جس پہ راضی ہو جاؤں، جو مجھ پہ احسان کریں، پھر میں اللہ ان پہ بھی کوئی نہ کوئی احسان کرتا ہوں. اور میں نے پہلے تو یہی کیا، جو میرے دین پہ ایسے آئیں میں ان گھروں میں نبوتیں اتار دیا کرتا ہوں. اب تیرے بعد دروازہ نبوت بند ہے، تیرے بعد نبی آنے کی گنجائش نہیں. اگر تیرے بعد نبی آنے کی گنجائش ہوتی، میں ایک نبی حضرت ابو طالب کے گھر اتار دیتا، ایک نبی اس بی بی کے گھر پیدا کر دیتا. احسان حضرت ابو طالب کے بھی اتر جاتے، احسان اس بی بی کے بھی اتر جاتے. لیکن تیرے بعد دروازہ نبوت بند ہے. میں نے سلسلہ امامت کو شروع کرنا ہے. امام ایک ہے گھر دو ہیں، امام ایک ہے گھر دو ہے، امام ایک ہے گھر دو ہے. احسان بی بی کے بھی ہے، احسان حضرت ابو طالب کے بھی ہے. پھر تھوڑی زحمت فرمائے، سواری میں بھیجتا ہوں، عرش پہ تشریف لائیں، دونوں مل کے مشورہ کریں. پھر ایسے کر لیتے ہیں، ایک گھر سے بیٹا لے لیتے ہیں، ایک گھر سے بیٹی لے لیتے ہیں. اور ضرورت امام اتنی ہے. میں نے کل کی، کیونکہ سلسلہ امامت پہ جانا تھا، میں نے کل کی گفتگو میں آخر میں کہا تھا کہ امام اچھا ہونا چاہیے، امام کامیاب ہونا چاہیے. ضرورت امام ایسی ہے کہ نبی کے بعد ہم نے یہ جو درمیانی عرصہ ہے، اس عرصے میں ہمیں امام نے ہدایت دینی ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے 12 مانے ہیں، 12 کے 12 طیب ہیں، 12 کے 12 طاہر ہیں. آپ خاموش ہو گئے، مرید گناہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے. یا علی